الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل صدق اللہ العظیم۔ دوستو، پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ علم دین کا علم وہ عمل کے وقت سے پہلے سیکھ لینا چاہیے تاکہ آدمی وقت پر عمل کر لے، اور وہ باتیں جن پر زندگی بھر عمل کرنے کی بھی نوبت نہ آوے، وہ احکام، وہ مسائل جو بظاہر اس طرح کے ہیں جن پر زندگی بھر عمل کرنے کی نوبت نہ آوے، ان کو بھی سیکھ لو، ان کو بھی سمجھ لو، اس واسطے کہ اس درجے میں تو ان کا جاننا ضروری ہے کہ ہمارا یہ یقین ہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر ہم اس کو اللہ کا حکم ہونے کا ہی انکار کر دیں تو ایمان ہی نہیں رہے گا۔ اور اگر آدمی سمجھے ہوئے ہو، جانے ہوئے ہو، اگر کوئی شک و شبہ پیش بھی آ جاوے تو پوچھ لے اور وہ رفع ہو جاوے۔ اگر کوئی شک و شبہ ڈالنا چاہے تو یا تو شک دل میں نہ آوے، اور اگر آ گیا تو پوچھ لے، ورنہ پہلے ہی سے اس کا اتنا علم ہمیں رکھنا چاہیے کہ ہم اگلے کو جواب دے سکیں، اگلے کو خاموش اور لاجواب کر سکیں۔ یہ دیکھو، اس وقت جو آیت شریفہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں جہاد کا ذکر ہے، اور غالب گمان یہ ہے حالات ایسے ہی ہیں کہ ہمیں زندگی بھر بھی اس پر عمل کی نوبت نہیں آئے گی، لیکن اس کے باوجود اس کی تفصیلات ہمیں جاننی چاہیے تاکہ ہم خود گمراہ نہ ہو جائیں اور کوئی ہمیں گمراہ نہ کر دے۔ یہ جہاد کے بارے میں آپ خوب سنتے رہتے ہیں اور خوب پڑھتے رہتے ہیں اخبارات وغیرہ میں، جو بالکل اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سراسر پروپیگنڈا ہے، اس کا سچائی سے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اس کا شکار کیوں ہیں کہ ہمیں خود جہاد کے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ اگر جہاد کے بارے میں ہمیں معلومات ہوں تو ہم اس پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہوں گے بلکہ ہم اس کا جواب دیں گے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اسلام میں بچے کے پیدا ہونے سے لے کر، بلکہ اس سے بھی پہلے، بچے کے پیدا ہونے سے لے کر اور اس کے آخری جو اس کے ساتھ برتاؤ ہوتا ہے، آخری عمل، سب کے احکام اسلام میں بیان کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر بچے سے پہلے پیدا ہونے کی بات میں نے آپ کو بتائی تھی، ہاں، کہ بھائی ہم بستر ہو تو بالکل ننگا ہو کر نہ ہو، ہم بستر ہونے سے پہلے، کپڑے اپڑے اتارنے سے پہلے ایک دعا پڑھے، جب انزال ہو جب ایک دعا پڑھے، یہ مسائل ہیں۔ جب بچہ پیدا ہو تو اگر وہ
چلو بالکل بچے سے متعلق کر لو کہ بھائی اس کو نہلاؤ، اس کے دائیں کان میں اذان پڑھو، اس کے بائیں کان میں اقامت کہو، یہ سارے مسائل ہیں۔ اور آخری بالکل حکم آپ کو بتایا تھا کہ اس کو قبر میں جب آپ رکھو تو بالکل چت نہ لٹا دو، بلکہ اس کو کسی قدر کعبے کی طرف کروٹ دو، صرف قبلے کی طرف چہرہ کر دینا کافی نہیں، بلکہ کسی درجے میں کروٹ ہونی چاہیے اس کو۔ دیکھو یہ آخری مسئلہ بتایا گیا ہے اس سے متعلق، اور پھر اس کے بعد بھائی تختے رکھ دو، مٹی ڈال دو، اس کے بعد یہ پڑھ دو، یہ بات مسائل ہیں سب۔ تو انہی میں سے اسی طرح دوسرے الفاظ میں سمجھو، انسان کے اپنی ذات سے متعلق جو احکام اور مسائل ہیں وہ بھی قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں، گھریلو سے متعلق احکام مسائل بھی بیان کیے گئے ہیں، ملک سے متعلق بھی بیان کیے گئے ہیں، سب چیزوں سے۔ تو جہاد جو ہے یہ ایک ایسا حکم ہے جس کا تعلق حکومت سے ہے، یعنی جہاد جو کرے گی وہ حکومت کرے گی، اسلامی حکومت، یہ وہ کہیں گے، یہ اس کے واسطے شرط ہے، بغیر امیر المؤمنین کے، بغیر حاکم کے، بغیر ملک اور بغیر ریاست کے جہاد نہیں ہوتا۔ اس کو آج کل کی اصطلاح میں کہہ دیتے ہیں ریاستی حکم، یعنی ریاست سے متعلق جو حکم ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، لیکن اس کے علاوہ میں چند مثالیں بھی دے دوں گا آپ کو جو اچھی طرح آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس سے پہلے آپ نے قصاص کا حکم سنا تھا، یعنی اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے اس کو قتل کرنے کا حق ہے، اسی کو قصاص کہتے ہیں، جس کو ہم عام زبان میں کہہ دیتے ہیں کہ جان کے بدلے جان۔ لیکن جس کو قتل کیا ہے نا، مقتول جس کو قتل کیا ہے، وہ تو قتل کرنے آنے کا نہیں، اس کے باپ اس کے بھائی کو بھی یہ حق نہیں کہ اس کو پکڑے اور قتل کر دے، بلکہ معاملہ قاضی کے پاس لے جاوے، حاکم کے پاس لے جاوے، وہ تمام چیزیں ثابت ہونے کے بعد پھر قصاص کا فیصلہ کرے گا، تب اس کو بدلے میں قتل کرنا جائز ہوگا، اس سے پہلے قتل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی ایک ریاستی حکم ہے، اس کو نافذ کرے گا تو حاکم اور قاضی، عام آدمی نے اس کو نافذ کرنے کے۔ ایک دوسری مثال اور لے لو، آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ اگر کوئی شخص چوری کر لے تو اسلام میں اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ چلو پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہر چوری میں نہیں، بلکہ اس کے واسطے بہت ساری تفصیلات ہیں، بہت ساری قیدیں، بہت ساری شرطیں ہیں جب ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ ہر چوری میں نہیں ہاتھ کاٹا جاتا، لیکن جس چوری میں بھی ہاتھ کاٹا جاتا ہے اس میں یہ نہیں کہ جس کے ہاتھ چوری کی ہے وہ پکڑے اور ہاتھ کاٹ دے، یا کوئی بھی پکڑے اور ہاتھ کاٹ دے، یہ نہیں، بلکہ یہ بھی ریاستی حکم ہے۔ آج کی زبان میں کہہ رہا ہوں میں، ریاستی حکم ہے، یعنی یہ معاملہ قاضی اور حاکم کے پاس پہنچے گا، وہ تمام باتوں کو گواہوں سے ثابت کرنے کے بعد، شہادت سے ثابت ہونے کے بعد پھر کوئی فیصلہ کرے گا، اور پھر وہی ہاتھ کاٹنے کا حکم دے گا، اگر دے گا تو، اگر ہوتا ہوگا اس میں سزا ہوتی ہوگی تو دیا حکم دے گا۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے معاملات ہیں، کوئی قصاص کا ہی نہیں، کوئی ہاتھ کاٹنے کا نہیں، جہاد کا نہیں، اور بھی بہت سارے احکام ہیں۔ مثال کے طور پر نہ معلوم ہو آپ کو، اول تو معلوم ہوگا، کوئی شخص شراب پیوے سڑک پہ گھوم رہا، تو یہ نہیں کہ کوئی بھی اس کو پکڑے اور اس کا 80 کوڑے لگا دے، نہیں، یہ حکم بھی ریاستی حکم ہے، اور یہ بھی اگر نافذ کرے گا تو حاکم وقت اور قاضی اس کو نافذ کرے گا۔ اسی طریقے سے سمجھ لیجیے گا آپ جہاد کو، احکام چونکہ قرآن پاک میں سب بیان کیے گئے ہیں، اس لیے جہاد کا بھی حکم بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ کوئی دہشت گردی، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو ایک ملک کی حفاظت، سرحدوں کی حفاظت اور ملک میں بسنے والے لوگوں کی حفاظت کا قانون ہے، جیسا کہ سبھی ملکوں میں یہ قانون ہے۔ یہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد دوسری بات سنیے گا آپ، دوسری بات یہ ہے کہ
ایسا حکم ہے جو ایمان کے بعد سب سے پہلا حکم ہے، اور اس طرح کا ہے کہ ہر مرد ہر عورت پر یہ حکم ہے، بالغ پر، لیکن اس کے صحیح ہونے کے واسطے بھی کچھ شرطیں ہیں۔ ہاں، ایسے ہی جہاد کے صحیح ہونے کے واسطے بھی شرطیں ہیں۔ وہ شرط پائے جائیں گے تو جہاد ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ لہذا تفصیل کا تو بہرحال نہیں، اتنا ضرور کہتا ہوں میں کہ کسی کو پکڑا اور قتل کر دیا، کہیں بم پھوڑ دیا، کہیں خودکش حملہ کر دیا، بہرحال یہ جہاد نہیں ہو سکتا، نہ یہ جہاد ہے، نہ اس کو جہاد کہنا صحیح ہے۔ بس اب میں ترجمہ کرتا ہوں، انشاءاللہ یہ بات آپ کے لیے بہت کافی ہوں گی، غلط فہمی سے بچنے کے واسطے بھی اور جواب دینے کے واسطے بھی، جو غلط فہمی پیدا کرے۔ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے حالانکہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو، وہ کرہ لکم، حالانکہ وہ تم کو ناگوار ہے، حالانکہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ بس دیکھو، وہ کرہ لکم، اس کی تفصیل سنو اب آپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، لا تمنوا لقاء العدو، دشمن سے مد بھیڑ کی تمنا نہ کرو۔ جی ہاں، نہ، کوئی ایسا مرغوب اور محبوب اور پسندیدہ عمل نہیں ہے یہ کہ یہ زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، یہ تو ضرورت کا ہے، مجبوری کا ہے، تم نہ کرو۔ اسی واسطے کہا جاتا تھا آخر الحیل السیف، سب سے آخری کام ہے تلوار اٹھانا، یہ ہے۔ ایک تو یہ اس اعتبار سے، دوسرے اس اعتبار سے سمجھو آپ کہ دیکھو جان عزیز ہے ہر آدمی کو، اور جس طریقے سے آدمی پھنسا رہتا ہے اپنے دنیاوی معاملات میں، اس کی بیوی ہے، اس کے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یا اس کے ساتھ بوڑھے ماں باپ ہیں، تو یہ چیز بھی اس کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے اور ستاتی ہے کہ میرے بعد کیا ہوگا۔ اس واسطے آدمی تمنا ہی کرتا ہے کہ ایسے حالات پیدا نہ ہوں، یہ ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں طبعی طور پر ناگوار ہے، لیکن طبعی طور پر ناگوار ہونے کے باوجود اس کی ضرورت اور اس کے فوائد کے تحت یہ تم پر فرض کیا گیا ہے۔ اب آگے چلتا ہے، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا اس کلام کا حاصل و منشا یہ ہے کہ اگرچہ عمل کے اعتبار سے یہ ایک دشوار حکم ہے، لیکن نتائج کے اعتبار سے فائدہ مند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اس کے نتائج کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں یہ حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ایک عام قاعدے کے تحت بتا دی، وہ بھی آپ سن لیجئے گا۔ مثال کے طور پر آدمی بیمار ہوتا ہے، اور بیمار ہونا ہر شخص کو ناگوار اور ناپسند ہے، لیکن یہ بیمار ہونا تمہارے حق میں بہتر ہو۔ موت ہر کسی کی آتی ہے، اور موت
سبھی کو ناگوار اور ناپسند ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ بیماری بھی تمہارے حق میں بہتر ہے اور یہ موت بھی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان کو خلاف طبیعت معاملات پیش آویں، ناگوار باتیں پیش آویں، وہ کچھ بھی ہو، کسی کی طرف سے بھی ہو، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں میرے حق میں کچھ نہ کچھ بہترائی ہے، بھلائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کسی کو مصیبت میں خواہ مخواہ گرفتار نہیں کرتا، یہ یقین رکھ لینا چاہیے۔ ہاں، دو کام ضرور کرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 1، دو نہیں بلکہ تین کام ضرور کرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 1، حالات کیسے بھی ہوں، کچھ بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر، عافیت، امن، چین، سکون مانگتے رہنا چاہیے۔ نمبر 2، بہت سی تکلیفیں، بہت سی مصیبتیں وہ انسان کے گناہوں کی، اعمال کی سزا ہوتی ہیں، اور وہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے، اس معنی کر کہ آدمی ان سختیوں میں مبتلا ہو کر وہ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، نافرمانیوں کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ یہ لہذا بار بار غور کرنا چاہیے کہ کون سا گناہ مجھ سے ہو رہا ہے، کون سا گناہ میں کر رہا ہوں۔ اپنی باتوں کو سوچ کر، جس کو ہم محاسبہ کہتے ہیں، اور کوئی عمل ایسا سامنے آوے تو اس سے توبہ کر لینی چاہیے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ پہلے کبھی کوئی کیا ہو تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، توبہ کر لینی چاہیے، یہ ہے۔ اور تیسری بات کیا ہے میرے دوستو؟ تیسری بات یہ ہے کہ اس مصیبت، اس تکلیف، اس بیماری، اس پریشانی کو دور کرنے کے واسطے جو جائز تدبیر، جائز اسباب آپ کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، اس کو کریں۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھیں کہ جو کچھ ہو رہا وہ ٹھیک ہو رہا، ایسا نہ کریں۔ دیکھو 3 باتیں میں نے آپ کو بتائی۔ مصلحتیں تو بہت ساری ہیں، میں نے کچھ آپ کو 1-2 کی طرف اشارہ بھی کر دیا، اور زیادہ بتاؤں گا تو یہ وعظ ہو جائے گا تفسیر کے بجائے، لیکن اتنا بتا دوں گا مختصر، صرف اتنی بات کہ دوستو، صبر کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت ہے، بہت ہے۔ اب اگر ناگوار خاطر، طبیعت کو ناپسند باتیں پیش ہی نہیں آویں گی تو صبر کا ثواب کیسے ملے گا؟ اس واسطے صبر کے ثواب کی امید میں ہی یہ سب باتیں برداشت کر لینی چاہیے۔ یہ بات ہو گئی۔ بس ایک بات اور سنو، اسی کے ساتھ، اسی سے متعلق یاد آتی رہتی، میں کہتا رہتا ہوں، پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا مجھ سے بھائی، بس جی سب تو ٹھیک ٹھاک ہے، اللہ کی مرضی، بس اللہ کی مرضی۔ دیکھو یہ لب و لہجہ اور یہ الفاظ نہیں ہونے چاہیے۔ بظاہر اس سے سمجھ میں آ رہا کہ بھائی میری تو کوئی غلطی ہے نہیں، میں تو سب ٹھیک ٹھاک کر رہا ہوں، بس اب تو جو کچھ کر رہا اللہ میں ہی کر رہا میرے ساتھ۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو اگر تدبیر کی غلطی ہے تو اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہ ہماری غلطی، اور گناہ کے سبب ہے تو جی وہ ہماری غلطی۔ اور اگر چلو یہ بھی سب کچھ نہیں ہے، یہ بھی سب کچھ نہیں ہے، من جانب اللہ ہی ہے جس پر ہمیں صبر کرنا چاہیے، تو یہ تو بات بے صبری کی ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں یہ تو بات بے صبری کی ہے، نہیں کہنا چاہیے، اس طرح کے الفاظ نہیں کہنا چاہیے۔ یہ بات ہوگی۔ بس اب آگے چلتا ہے۔ اور ممکن ہے تم کسی چیز کو اپنے واسطے بہتر سمجھتے ہو۔ اچھا یہ میں اس کو بعد میں بتاؤں گا، میں ایک واقعہ یاد آ گیا مجھے، وہ بتاتا ہوں آپ کو، اس سے آپ کو بہت فائدہ ملے گا، ورنہ میں اس طرح کے واقعات بیان نہیں کرتا۔ ایک شخص تھا جو تندرست، کوئی بیماری نہیں، نہ دل کی بیماری، نہ دماغ کی بیماری، بالکل تندرست،
لیکن اتنا بے چین کہ کسی کروٹ اس کو چین نہیں آ رہی، کسی کروٹ اس کو چین نہیں آ رہی، نہ اپنی ذات سے متعلق کوئی بات ہے، نہ گھر سے متعلق کوئی بات ہے، نہ کاروبار سے متعلق کوئی بات ہے، لیکن بے چین اور بہت زیادہ بے چین۔ اور اسی طرح قریب اس کو 24 گھنٹے گزر گئے۔ جب بے چینی بہت بڑی اور جب زیادہ دیر تک ہو جاتی ہے، برداشت نہیں ہوتی، تو آدمی پھر بلبلائے جاتا ہے۔ تو اس نے اللہ کو کہا، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے اللہ رحم کر، کیا بات ہے، بے چینی کیوں ہے، کیا یہ ہے؟ اللہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اسے پہلے بھی توفیق دے دیتا شروع میں ہی، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تربیت کس طرح ہوگی، اس لیے کم سے کم 24 گھنٹے اس میں اس کو مبتلا رکھا۔ تو جس کو بزرگوں کے ہاں تو کہہ دیتے ہیں کہ القا ہوا، الہام ہوا، ہم سادی سی زبان میں کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی۔ کیا بات ڈالی؟ کہ ہم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور غیر عورت کی تصویر دل میں رکھ کر اس سے مزہ لیتے ہو۔ اس کے دل میں بات ڈالی اسی وقت۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اسی وقت توبہ کی، اللہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ تو اسی وقت وہ بے چینی ختم ہو گئی، اسی وقت وہ بے چینی ختم ہو گئی۔ تو میں نے دو بات آپ کو بتانی چاہ رہا تھا میں۔ نمبر ایک کہ بے چینی جو تھی دل کی، یہ ایک گناہ کی وجہ سے تھی، اور یہ کہ بے چینی جو تھی اس کے حق میں اتنی فائدہ مند ہو گئی کہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اس پر توبہ کر لی، اور امید تو یہی ہے کہ جیسا اس کا اللہ کے ساتھ برتاؤ اور اللہ کا اس کے ساتھ برتاؤ کہ پھر وہ زندگی بھر ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ تو یہ اسی طرح۔ خیر، اب آگے چلتے ہیں۔ ممکن ہے تم کسی چیز کو اچھا سمجھتے ہو اور وہ تمہارے واسطے اچھی نہ ہو، اور وہ تمہارے واسطے بری ہو۔ یہ دیکھو، تفصیل تو اس کی بھی بہت ہے، بس میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ پہلے تو حدیث پاک کا ہی واقعہ سناتا ہوں۔ ایک صحابی تھے، بڑے تنگ دست تھے، بہت تنگ دست تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی تنگ دستی کی شکایت کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر کرو، ہو سکتا ہے تمہارے حق میں یہی بہتر ہو۔ لیکن انہوں نے بار بار آ کر جب تنگ دستی کی شکایت کی اور دعا کی درخواست کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کے واسطے دعا کر دی، اور وہ قبول بھی اسی ساتھ ہوئی کہ اب اس کا مال بڑھنا شروع ہو گیا۔ اور مال کیا تھا اس زمانے میں؟ بکریاں، اونٹ، گھوڑے، یہی تھا۔ تو وہ اتنے ہو گئے جو بھی ان کے جانور تھے کہ گھر مدینے کے اندر جو گھر تھا وہ اس کے واسطے ناکافی ہو گیا۔ تو وہ اپنے جانوروں کو لے کر جنگل میں چلے گئے۔ یہ تو پہلے تو 5 وقت مسجد نبوی میں آ کر نماز پڑھتے تھے، اب دور ہو گیا تو اب صرف جمعے کے دن آتے تھے، باقی 6 دن نہیں آتے تھے۔ وہ وہاں کے پانی اور چارہ ختم ہو گیا یا جانور اور زیادہ ہو گئے تو اور دور چلے گئے اپنے جانوروں کو لے کر۔ اب مسجد نبوی میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے واسطے جمعے کو بھی آنا نہیں ہوتا تھا۔ اسی دوران زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک صحابی کو تفصیل بتا کر کہ اتنے جانوروں میں سے ایک جانور، اتنے جانوروں میں سے 2 جانور، اس طریقے سے تم زکوٰۃ وصول کر کے لے کے آؤ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آدمی ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے کہ میں سوچوں گا، دیکھوں گا، دیے نہیں۔ زکوٰۃ میں جو جانور بنتا تھا، جو جانور بنتے تھے، وہ انہوں نے دیے نہیں۔ ایک دوسرے صحابی تھے جو انہی کے آس پاس میں تھے، جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ سب اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اور جتنا اس میں بیٹھتا ہے نا، اس میں سے بڑھیا جانور لے کر جاؤ۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بہت اچھا بڑھیا جانور لینے سے منع کیا ہے، اور یہ کہا کہ درمیانی لو، نہ بالکل پتلا دبلا سوکھا ہوا لو اور نہ بالکل موٹا فربا، بلکہ درمیانی لو۔ تو درمیانی لوں گا، انہوں نے کہا نہیں، میں اپنی مرضی سے دے رہا ہوں، تو آپ فربا لے جاؤ۔ یہ تو ان صحابی کے بارے میں جو پہلے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا تھا، عذر کر دیا تھا، یہ وہاں تک پہنچے بھی نہیں تھے بھی کہ ان کے بارے میں آیت شریفہ نازل ہو گئی، اور وہ آگے ہے 10ویں پارے میں نازل ہو گئی۔ جب ان کو معلوم ہوا، کسی نے ان کو بتایا، تو یہ زکوٰۃ کا مال لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جب انہوں نے فرمایا کہ جب اللہ کے رسول نے قبول نہیں کیا تھا تو میں بھی قبول نہیں کرتا۔ اس کے بعد وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، جب ان کی حکومت آئی ان کی خلاف، تو انہوں نے کہا جب میرے میں سے پہلے 2 نے قبول نہیں کیا تو میں بھی نہیں قبول کروں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں غالباً حضرت عثمان کے پاس بھی آئے، لیکن اسی زمانے میں انہوں نے بھی نہیں لیا، اور اس زمانے میں ان کا انتقال ہوا۔ تو آپ یہ کوئی معمولی بات نہ سمجھیے گا دوستو، یہ تو دینی اعتبار سے ہے، اور دنیاوی اعتبار سے بھی مال ہر کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا۔ سمجھنے کی بات ہے۔ ایک دیہاتی مثال ہے کہ بینگن کسی کے پچ اور کسی کے کوپچ، بینگن کسی کے ہضم ہوتا ہے اور کسی کے ہضم نہیں ہوتا۔ یہ بہرحال جس چیز کو تم پسند کرتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، بری ہو۔ بس اسی یقین کے ساتھ تم اچھی چیز جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتے ہو، تمنا کرتے رہتے ہو، تو اس میں یہ سمجھو کہ بس جو ہے اسی میں میرے لیے بہتر آئی ہے، یہ سمجھو، اور اس اللہ کی طرف سے کوئی اعتراض اور شکوہ شکایت بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اگرچہ بہت سارے معاملات اس طرح کے ہیں جن میں ہمیں خیر ہی خیر نظر آتی ہے، جن میں شر نظر ہی نہیں آتا، برائی نظر ہی نہیں آتی۔ مثال کے طور پر میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہو جاوے اور نہیں ہوا، میرا بیٹا عالم دین بن جاوے اور نہیں بنا، میرے بیٹے بیٹی کی شادی ہو جاوے اور نہیں ہو پا رہی ہے۔ ان میں بظاہر ہمیں خیر ہی خیر نظر آتی ہے، لیکن نامعلوم کیا معاملہ ہے، نامعلوم کیا معاملہ ہے۔ جی ہاں، اور اس وقت یاد کر لیا کرو ابو طالب کا ایمان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان کے واسطے بڑی دعائیں کی، مرتے دم یہ کہا کہ چچا آہستہ سے صرف کان میں پڑھ لو، تم نہیں پڑھا۔ ہاں، سب بات ہر کسی کے سمجھ میں نہیں آتی، بس اجمالی طور پر یہ کہ بھائی ممکن ہے اس میں کوئی خرابی ہو، ممکن ہے مسئلہ۔ اس کی مثال بہت ساری یہ بھی ہیں۔ دیکھو، ایک شخص ہے جس کو دودھ پیتے ہی دست لگ جاتے ہیں، فوراً باہر نکل آتا ہے، معدہ اس کو ہضم نہیں کرتا۔ ہم اس کو یوں کہتے ہیں کہ دودھ کو ہضم کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے،
تو جن بھلائیوں کی، جن اچھائیوں کی ہم تمنا کرتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں، اس کی استعداد ہمارے اندر نہیں ہے، اس کی صلاحیت اور قابلیت ہمارے اندر نہیں رکھی گئی ہے، اس واسطے ہمارے حق میں اس کا نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ یہ ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ انسان دنیا میں نہ معلوم کتنے منصوبے بناتا ہے اور اچھے ہی منصوبے بناتا ہے، لیکن بسا اوقات اس کے نتیجے غلط سامنے آتے ہیں۔ اس لیے نتیجہ اور انجام تو اللہ ہی جانتا ہے ہر چیز کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنا وقت ہو گیا؟ 8:15 بجے تک ہونی تھی نا، بس ٹھیک ہے، وقت پورا ہو گیا۔